یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں بتاتا، امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی بہت بڑے محدث، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں جب یہ آتا ہے کہ 5 رکعت وتر پڑھو یا 7 رکعت وتر پڑھو یا 9 رکعت وتر پڑھو، یا حدیث میں جب یہ آتا ہے کہ نبی 9 رکعت وتر پڑھتے تھے، 13 رکعت وتر پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب 3 رکعت وتر سمیت پوری جو تہجد کی نماز ہے وہ مراد ہوتی تھی۔ وتر اصل میں عربی میں کہتے ہیں آڈ کو، جو 2 پہ ڈیوائڈ نہ ہو سکے، ایون آڈ، ایون کہتے ہیں جو 2 پہ ڈیوائڈ ہو، آڈ جو 2 پہ ڈیوائڈ نہ ہو۔ تو حدیثوں میں جو آتا ہے 17 رکعت وتر پڑھتے تھے یا 5 رکعت وتر پڑھتے تھے یا 7 وتر پڑھتے تھے، یا نبی نے جو ہمیں حکم دیا کہ 5 رکعت وتر پڑھو 7 وتر پڑھو، اس کا مطلب کیا ہے کہ تہجد کی ٹوٹل رکعتیں 7 ہونی چاہیے یا 9 ہونی چاہیے یا 13 ہونی چاہیے۔ تو اس حدیث میں، یہ پہلے میں امام ترمذی کا حوالہ دے دوں، امام ترمذی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 320 پہ لکھتے ہیں قال اسحاق بن ابراہیم معنی ما روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر ب13 قال انما معناه انه كان يصلي من الليل 13 ركعه مع الوتر۔ کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت وتر پڑھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وتر سمیت ٹوٹل رکعتیں 13 ہوتی تھیں، تہجد بھی اس میں ملا کے راوی نے بیان کیا ہے۔ فنصبت صلاۃ اللیل الی الوتر، پوری رات کی نماز وتر کی طرف منسوب کر دی گئی ہے۔ اور آگے پھر اسی کے آگے انہوں نے دلیل دی ہے کہ حدیث میں آتا ہے اوتروا یا اہل القرآن، اہل قرآن وتر پڑھو، تو یہاں صرف وتر مراد نہیں ہے، پوری تہجد وتر سمیت مراد ہے۔ یہ امام ترمذی کی آپ عبارت دیکھ سکتے ہیں جو اسحاق ابن ابراہیم کے حوالے سے انہوں نے ذکر کی ہے۔ تو اب حدیث کا مطلب اب سمجھیں، میں دوبارہ اب حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں۔ نبی نے فرمایا لا توتروا بثلاث، دارقطنی کی حدیث جو بھائی صاحب نے پیش کی، 3 رکعت وتر مت پڑھو، اوتروا بخمس او ب7، 5 پڑھو یا 7 پڑھو۔ اچھا اس میں تو 5 اور 7 ہے، دارقطنی ہی میں حضرت ابو ہریرہ سے آگے بھی ہے، وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ دارقطنی شرح معانی الاثار میں حدیث نمبر 1739 اس میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا توتروا بثلاث، 3 رکعت وتر مت پڑھو، تشبہوا بالمغرب، اس سے تم مغرب کے مشابہ بنا دو گے اس کو، بلکہ کیا کرو ولیکن، بلکہ لیکن اوتروا بخمس، 5 رکعت وتر پڑھو، او ب7، 7 پڑھو، او ب9 یا 9 پڑھو، او ب11 یا 11 پڑھو۔ صاف پتہ چل گیا بھائی، اس کا مطلب ہے کہ صرف 3 نہیں پڑھو۔ ہوتا یہ ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے عام طور پر نوافل نہیں پڑھے جاتے، اگرچہ جائز ہیں، حدیث سے ثابت بھی ہیں، لیکن اس کی کوئی زیادہ ترغیب نہیں ہے اور معمول بھی عام طور پہ لوگوں کا نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وتر بھی مغرب کی طرح مت پڑھو کہ صرف 3 رکعتیں، بلکہ وتر سے پہلے 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں یا 6 رکعتیں یا 8 رکعتیں پڑھو، تاکہ پوری صلاۃ اللیل تمہاری کم سے کم 5 رکعتوں پر مشتمل ہو یا 7 رکعتوں پر مشتمل ہو یا 9 رکعتوں پر مشتمل ہو یا 11 رکعتوں پر مشتمل ہو۔ یعنی تہجد کا اہتمام کیا کرو، خالی وتر نہیں پڑھ لیا کرو رات کو اٹھ کے، اس سے پہلے نوافل بھی پڑھا کرو۔ تو یہ استحبابی حکم ہے، وجوبی حکم نہیں ہے، کیونکہ تہجد پڑھنا واجب نہیں ہے۔ یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ وتر سے پہلے بھی نماز ہونی چاہیے۔ اب دوبارہ حدیث کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کچھ اور مطلب بنتا ہے تو آپ بتائیں۔ دیکھو حدیث کے الفاظ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لا توتروا بثلاث، 3 رکعت وتر مت پڑھو، اوتروا بخمس او ب7، 7 پڑھو یا 5 پڑھو یا 7 پڑھو، ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب، سے مغرب کے مشابہ مت کرو۔ اور یہ جو دارقطنی کی روایت ہے، علامہ امام دارقطنی کہتے ہیں کلہم ثقات، یہ راوی اس کے سب ثقات ہیں۔ سنن دارقطنی حدیث نمبر 1650 سے صاف پتہ چل گیا بھائی، اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ 2 رکعت کے بعد قعدہ نہیں کرو، بلکہ وتر سے پہلے ہمیں تہجد کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔